بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ دی ذات امید رکھنا میرے تمام دوست احباب بالکل صحیح سلامت ہوں گے۔ اللہ خالق کائنات سب دے اتے اپنا کرم تے اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیو، تسی اس میری ویڈیو نو مکمل دیکھنا ہے، آخر تک دیکھنا ہے، چینل نو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقے جاریہ سمجھ کے اس نو شیئر بھی کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اج دی ویڈیو وچ میں انشاءاللہ العزیز تہاڈی بارگاہ دے اندر یعنی کہ نماز کے آداب میں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو میں اللہ کی ذات پر امید رکھتا ہوں کہ آپ اپنی نماز کو اسی طریقے کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر آپ نماز ادا کیا کریں گے۔ تو میرے پیارے بھائیو، نماز کے بہت سارے آداب ہیں، لیکن چند آداب میں آپ کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ نفع ہونے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، سب سے پہلا ادب نماز کا یہ ہے کہ آدمی با وضو ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بھائیو، بغیر وضو کے اللہ نماز جیسی عبادت قبول نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر ناراض ہوتا ہے کہ جس کو اتنا بھی علم نہیں کہ میرا اس ٹائم وضو ہے یا کہ نہیں ہے۔ یعنی کہ پہلا ادب یہ ہے نماز کا کہ آپ با وضو ہوں، آپ کو اتنا علم ہو کہ میرا وضو ہے یا میرا وضو درست ہوا ہے۔ تو پیارے بھائیو، دوسرا بڑا ادب نماز کا یہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، آپ کا جسم پاک ہونا چاہیے، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، اور جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ تو پیارے بھائیو، تیسرا بہت بڑا نماز کا ادب یہ ہے پیارے بھائیو کہ پوری توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے۔ یعنی کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کی پوری توجہ نماز کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، دل میں مختلف خیالات بھی آتے ہیں، تو آپ اپنی نماز کو جاری رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ بس نماز پڑھا کریں، انشاءاللہ شیطان جیسے بھی وسوسے ڈالے وہ ڈالتا رہے، آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ تو میرے پیارے بھائیو، چوتھا بڑا نماز کا آداب یہ ہے کہ نماز کے اندر آپ نماز کو درست لفظوں کے ساتھ پڑھیں۔ بہت سارے دوست احباب ہیں وہ تسبیحات یعنی کہ غلط پڑھتے ہیں۔ سبحانہ ربی یا لالا، یا لالا، یا لالا تو لفظ نہیں ہے نا، سبحان ربی الاعلی، آپ سمجھ گئے ہیں نا، سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، یعنی کہ ہم جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، بہت سارے دوست احباب ہیں وہ پہلی الف کو لمبا کر دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ ہاں جی، بعض دوستوں کو میں نے دیکھا ہے، خود سنا ہے پیارے بھائیوں، کہ وہ اسی طرح ادا کرتے ہیں لفظ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں جی، تو میرے پیارے بھائیوں، یہ لفظ آپ درست طریقے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہوگی پیارے بھائیوں۔ اور نماز کا ادب ہی یہی ہے کہ آپ لفظوں کو اچھے طریقے کے ساتھ ادا کریں، یعنی پوری نماز میں نماز کو اچھے طریقے کے ساتھ آپ ادا کریں۔ تو پانچواں میرے پیارے بھائیوں نماز کا آداب یہ ہے پیارے بھائیوں، تمام اعضاء کو قبلہ کی رخ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاؤں جو ہیں وہ ادھر ہے، ایک پاؤں ادھر ہے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ آدمی کے کدھر جا رہے ہیں، اور پاؤں آدمی کے ایک دائیں سائڈ پہ ہے، ایک بائیں سائڈ پہ ہے۔ نہیں پیارے بھائیو، ایسے نہیں، بالکل اپنے اعضاء کو درست رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔
بالکل درست ہے، یعنی کہ سیدھا ہونا چاہیے، ہاتھ بھی سیدھے ہونے چاہیے، پاؤں بھی سیدھا ہونا چاہیے، یہ پورا جسم قبلہ کی رخ ہونا چاہیے۔ تو چھواں بڑا آداب یہ ہے پیارے بھائیوں، نماز کو آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ بہت دوست احباب ہیں وہ نماز کو اتنی جلدی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ساتھ بیٹھنے والا آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے نماز ادا کرتا ہے، اس کے اندر کوئی کمپیوٹر لگا ہوا ہے، وہ کمپیوٹر کے ساتھ نماز کو ادا کر رہے ہیں۔ نہیں بھائی میرے پیارے بھائیوں، دیکھیں نا، آپ کا نام اگر محمد انور ہے تو کوئی آپ کو کرے انو انو انو، تو آپ کیا اس کو کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا یار کم از کم میرا نام تو درست بولو نا۔ ہماری شریعت میں یہ سختی سے منع کیا گیا ہے کہ جو نام ہے اس کو اچھے طریقے کے ساتھ، جو اچھا نام ہے نا، وہ نام رکھنا بھی اچھا نام چاہیے اور بولنا بھی اچھا نام چاہیے۔ تو پیارے بھائیوں سمجھیے گا اس بات کو کہ نماز کو بالکل آہستہ آہستہ پڑھیں، رکوع اچھا کریں، قیام اچھے طریقے کے ساتھ کریں، قومہ درست کریں، جلسہ درست کریں، قعدے میں آپ یعنی کہ درست بیٹھیں، جو دانا پاؤں ہے آپ کا یہ میرے پیارے بھائیوں یہ اٹھانا چاہیے، جو بانا ہے بائیں کی طرف ہے یہ پیٹھ کے نیچے ہونا چاہیے۔ تو پیارے بھائیوں آگے ساتواں نماز کا ادب یہ ہے پیارے بھائیوں کہ قیام زبردست کرنا چاہیے اور درست کرنا چاہیے، رکوع درست، سجود تشہد جو ہے نا یہ درست کرنا چاہیے۔ آٹھواں بڑا ادب یہ ہے پیارے بھائیوں کہ نظر درست جگہ ہونی چاہیے۔ ہماری نظر جو ہے نا نماز پڑھتے ہوئے جب ہم قیام کرتے ہیں تو سجدے کی طرف نیت نظر ہونی چاہیے، جب ہم رکوع کریں تو پاؤں کے جو انگوٹھے ہیں ان پر نظر ہونی چاہیے۔ پیارے بھائیوں جب تشہد میں بیٹھیں تو ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے؟ گود میں ہونی چاہیے۔ تو پیارے بھائیوں جب ہم نیت کرتے ہیں نا اللہ اکبر، یہ ہماری نظر بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ جب ہم اپنے ہاتھ کو باندھ لیں گے نا تو اپنی نظر جو ہے نا وہ سجدے کی طرف رکھ لینی چاہیے۔ تو پیارے بھائیوں سمجھیے گا، فرمایا کہ نواں بڑا ادب یہ ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے، ٹال وٹال نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ نماز کو یعنی کہ ادب کے ساتھ اور وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اور 10واں بڑا ادب یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ درست باندھنے چاہیے۔ کئی دوست احباب ہیں وہ اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں، کہیں اس طرح ہاتھ باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل درست طریقہ یہ ہے، یہ تلی ہو اور یہ گھٹنا ہو، ٹھیک ہے جی، ہاتھ کا یہ ایسے، اور یہ 3 انگلیں جو ہے نا ایسے اوپر ہونی چاہیے، یہ چھنگلیاں انگل جو ہے وہ نیچے اور انگوٹھا اوپر، اور ناف کے اوپر، ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور 11واں بڑا میرے پیارے بھائیو ادب یہ ہے کہ سجدے میں، رکوع میں، اتحیات میں ہاتھوں کو بالکل درست رکھنا چاہیے، ہیں جی، ہاتھوں کو یعنی کہ رکوع میں گھٹنوں کو اچھے طریقے کے ساتھ پکڑنا چاہیے، تھوڑی سی انگلی یعنی کہ کھلی ہو۔ اسی طرح جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پیارے بھائیو ہمارے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنے سے نیچے نہیں جانے چاہیے۔ تو پیارے بھائیو اگر اس کو ہم اچھے طریقے کے ساتھ نماز کو ادا کریں گے تو یہ نماز فسنی ہو جائے گی انشاءاللہ، یہی نماز قیامت کے دن ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ آپ بھی عمل کیجئے گا انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہمیں دے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔